اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اچھا، یہ خلاصہ کے دانی بیان ہو رہا تھا اور اس کا سبق نمبر 4 ہے، اور نماز کے واجبات کے بارے میں۔ الباب الثانی فی الواجبات ہے، کہتے ہیں دوسرا باب نماز کے واجبات کے بارے میں ہے۔ وہی 21 اور یہ کتنے ہیں؟ 21۔ کتنے ہیں سارے؟ 21۔ اچھا، منہا ما یعم المصلین و جمیع الصلاۃ وہی 7 و منہا ما یخص بعد المصلین و بعد الصلاۃ وہی 14۔ اب کہتے ہیں کہ کچھ ان میں سے عام ہیں تمام نمازیوں کے لیے اور تمام نماز کے لیے، یعنی کچھ عام ہیں وہ تمام نمازیوں کے لیے ہیں، اور سب کہہ رہے ہیں بچوں کو بھیج دیں عادت پہ جلدی 5 منٹ، اور تمام نمازیوں کے لیے اور تمام نماز کے لیے۔ تو کہتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں، جو تمام نمازیوں کے لیے ہیں اور تمام نماز کے لیے وہ کتنے ہیں؟ 7۔ اور جو خاص ہیں بعض نمازیوں کے لیے اور بعض نماز کے لیے وہ کتنے ہیں؟ 14، وہ 14 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 14۔ بہرحال جو عام ہیں وہ ان میں سب سے پہلے کیا ہے؟ فلفظ تکبیر للتحریمت، کہ تکبیر تحریمہ کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا، یہ ایک واجب، ٹھیک ہے، یہ عام ہے ہر نمازی کے لیے اور پوری نماز کے لیے۔ نمبر 2 والقعدۃ الاولی، قعدہ اولا، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے اور عام ہے ہر نماز کے لیے اور ہر نمازی کے لیے۔ والتشہد فی القعدتین، دو قعدوں کے درمیان تشہد پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ والطمانینۃ فی الرکوع والسجود، جس کو بولتے ہیں تعدیل ارکان، یعنی اطمینان کرنا رکوع اور سجود کے اندر، یہ بھی واجب ہے، عام واجب ہے اور ہر نمازی کے لیے اور پوری نماز کے لیے۔ وَإِتْيَانُ كُلُّ فَرْدٍ فِي مَوَاضِعِهِ، ہر فرض کو اس کی جگہ پر لانا، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے، یعنی پہلے قیام کرنا ہے، پھر قرات کرنی ہے، پھر رکوع کرنی ہے، پھر سجود کرنی ہے، پھر قعدہ آخر ہے، یہ ساری ترتیب سے لانا، یہ بھی واجب ہے۔ وَإِتْيَانُ كُلِّ وَاجِبٍ كَذَلِكَ، اسی طرح ہر واجب کو اس کی جگہ پر لانا، یہ بھی واجب ہے۔ اور نمبر 7 جو ہے والخروج بلفظ السلام، کہ لفظ سلام کے ساتھ نماز سے باہر نکلنا، یہ بھی واجب ہے۔ لفظ سلام، السلام، لفظ سلام کہنا نماز کہہ رہے ہیں، السلام کہنا واجب ہے، علیکم ورحمۃ، السلام علیکم یہ جو ہے آگے سنت ہے، علیکم آگے جو لفظ ہے یہ کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ جو السلام کا لفظ کہنا واجب ہے، علیکم ورحمۃ اللہ یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھو والخاص، جو خاص ہیں وہ کتنے ہم نے کہا تھے؟ 14 ہیں۔ سب سے پہلا فتعیین الاولین للقراءۃ، کہ پہلی 2 رکعتوں کو متعین کرنا قرات کے لیے، یہ واجب ہے۔ دیکھو نا 4 رکعتی نماز ہے، اب 4 رکعتی نماز کے اندر آپ چاروں میں سے کسی میں بھی قرات کر دیں، نماز واجب ادا ہو جائے گا۔ کون سا واجب؟ قرات والا، لیکن پہلی 2 رکعتوں کے اندر ہی قرات کرنا، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا، یہ واجب ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ ٹھیک ہے نہیں؟ تو پہلی 2 رکعتوں کے لیے قرات کے لیے پہلی 2 رکعتوں کو متعین کرنا، یہ واجب ہے۔ اچھا جی، والفاتحۃ لہما، ان پہلی 2 رکعتوں کے لیے فاتحہ پڑھنا، واختصارها علی مرۃ، اور ان کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا، سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ کا تکرار ہوا تب بھی واجب کیا ہوگا؟ واجب، آپ نے واجب کی ادائیگی نہیں کی، آپ کیا کریں گے؟ سجدہ صاحب واجب ہو جائے، ٹھیک ہے نہیں؟ وضم سورۃ، سورت کا ملانا، او 3 آیات کثیرۃ، یا اس کے ساتھ چھوٹی 3 آیتوں کا ملانا، او آیات طویلۃ معہا، یا اس کے ساتھ کسی بڑی آیت کا ملانا، یہ کتنے واجب ہو گئے ہیں؟ 3۔ کتنے ہو گئے ہیں؟ 3۔ پہلا وہ دیکھو قرات کے لیے پہلی 2 آیتوں کو متعین کرنا، 1، دوسرا فاتحہ پڑھنا ان دونوں کے لیے، 2، تیسرا ایک ہی مرتبہ پڑھنا، اس کو اختصار کرنا کس پر ہے؟ 1 مرتبہ، اور چوتھا کیا ہے؟ اس کے ساتھ صورت ملانا یا 3 آیتیں ملانا چھوٹی، یا ایک لمبی آیت کا ساتھ ملا دینا، یہ کتنے ہوں گے؟ 4۔ اچھا جی، نمبر 5 وتقدیم الفاتحۃ علیہا، کہتے ہیں فاتحہ کو
ان پر مقدم کرنا، کن پر؟ سورت پر یا آیت پڑھی ہے اس پر، چھوٹی آیتیں پڑھی ہیں یا بڑی آیت، ان سب پر پہلے سورۃ فاتحہ پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اچھا کہتے ہیں وَهَٰذِهِ عَلَىٰ مَنْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، یہ ساری چیزیں اس پر ہیں جس پر قرات لازم ہے، جس پر قرات واجب ہے۔ اچھا والقنوت، دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ والجہر فی موضعہ جماعتاً، جماعت کی صورت میں جس نماز میں جہری تلاوت کرنی ہے اس کو جہر کرنا بھی واجب ہے۔ والمخافۃ کذالک، اسی طرح جہاں پہ خفی قرات کرنی ہے، سری قرات، وہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ وانصات المقتدی وقت قراءۃ الامام، امام کی قرات کے وقت مقتدی کا خاموش رہنا یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ ومتابعۃ الامام علی ای حال وجدہ وان لم یکن محسوبا من صلاتہ، کہتے ہیں کہ امام کا پیروی کرنا، امام کی پیروی کرنا علی ای حال، ہر حالت میں، مقتدی ہر حالت میں امام کی کیا کرے گا؟ پیروی کرے گا۔ وجدہ، وہ امام کو پائے، وَإِن لَمْ يَكُنْ مَحْسُوبًا، یا وہ نہ شمار ہوتا ہو امام کی نماز میں سے، وہ میں نے آپ کو اس دن مسئلہ سمجھا دیا تھا کہ امام کی نماز میں کیسے وہ شمار نہیں ہو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعائے قنوت آخر میں آیا قاعدہ تشہد کے بعد اگر وہ شامل ہوا تو اس کو جماعت میں شامل ہے نہیں صحیح، لیکن تب بھی اس نے کیا کرنی ہے؟ امام کی پیروی ہی کرنی ہے۔ امام سلام پھیرے گا اس کے بعد کھڑا ہو کے وہ اپنی نماز آگے مکمل کرے گا۔ وسجدۃ التلاوۃ علی الامام والمنفرد، کہتے ہیں سجدہ تلاوت امام پر بھی واجب ہے اور منفرد پر بھی۔ تکبیرات عیدین امام پر بھی واجب ہیں، مقتدیوں پر بھی۔ تکبیر رکوعہما، ان دونوں کی رکوع کی جو تکبیر ہے، عیدین کی جو رکوع ہے نا ان کی تکبیر، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ وسجدۃ السہو علی الامام والمنفرد، کہتے ہیں سجدہ سہو واجب ہے امام پر بھی منفرد پر بھی، بترک ہی واجب، واجب کو چھوڑنے کی صورت، واجب کو چھوڑنے کی فی السور الثمانیۃ الاول من القسم الاخیر، جو دوسری قسم بیان ہوئی ہے نا خاص، اس میں سے اگر پہلی 8 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت بھی چھوڑے گا تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ اس پر کیا ہو جائے گا؟ امام پر بھی اور مقتدی پر سجدہ صاحب کیا ہو جائے گا؟ دیکھو نا، واجباً فی السور الثمانیۃ الاول، کہ پہلی 8 صورتوں میں، من القسم الاخیر دوسری قسم میں سے۔ اچھا وفی جمیع السور من القسم الاول، پہلی قسم میں سے کوئی بھی چیز چھوڑی تو کیا ہو جائے گا؟ غسل سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا، الا التمانین، تو سوائے کس کے؟ تعدیل ارکان، فإنہ واجبۃ للغیر، کہتے ہیں یہ واجب ہے غیر کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہیں 8 کیا ہیں؟ یہ تقریباً کتنے 21 جو ہیں نماز کے واجبات ہیں، کچھ عام ہیں کچھ خاص ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کر دیے ہیں۔